ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک بہت ہی حساس موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع کو نہ چھیڑوں، اس لیے کہ اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن کمبخت یہ دوریاں اور کمبخت یہ دشمنیاں، کمبخت یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جانا، معمولی سی چیزوں کو لے کر کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جانا، یہ ایسی چیزیں پیدا کرتی ہے کہ عداوت رکھنے والے بھی، دشمنی رکھنے والے بھی، محبت کرنے والے بھی چیزیں بھیجتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پر تبصرہ کیوں نہیں کرتے۔ کیا بھلا اپنوں کو ہی گالیاں دی جاتی ہیں؟ کیا بھلا اپنوں پر ہی تنقید کی جاتی ہے؟ کیا بھلا تبلیغ والے کو مارتے ہیں؟ کیا بھلا وہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں جب آپ چلہ میں جائیں 3 دن لگائیں جو نصرت کی بات کرتے ہیں، بھائی چارگی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک تھالی میں سب مل کر کے بیٹھ کر کے کھائیں گے تو دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ خلاف سنت ہے اجتماعی طور پر نہ کھانا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، کیسا محسوس کریں گے آپ؟ بدلتی ہوئی ان تصویروں کو دیکھ لیجئے گا۔ ابھی 4 دن پہلے بنگلہ دیش کے ٹونگی نامی علاقے سے آئے ہیں، ہم نے اس کو بلرڈ کیا ہے، کسی کے سر سے خون رس رہا ہے، کسی کے پیر سے خون رس رہا ہے، کوئی زخمی ہو کر کے کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی اجتماع گاہ کے کسی کمرے میں پڑا ہوا ہے، کوئی درد سے کرا رہا ہے، کوئی مر چکا ہے۔ 40 افراد زخمی ہوئے ہیں، کسی کے پیٹھ سے خون رس رہا ہے، کسی کے پیر سے خون رس رہا ہے، ہم دکھائی نہیں سکتے، سب بلڈ کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تصویریں آپ تک پہنچی؟ کیا آپ کو یہ بات پہنچی کہ 70 سالہ امیر الاسلام بچھو جو کشور گنج سے تعلق رکھتا ہے بنگلہ دیش میں، اور 60 سالہ بلال حسین جو بوگورا سے تعلق رکھتا ہے، اور 70 سالہ تاج الاسلام جو اسی بنگلہ دیش کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اور ایک چوتھا شخص جس مقتول کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے، ان کا تبلیغ والوں نے قتل کر دیا۔ کیا آپ کبھی اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ تبلیغ والوں نے اپنی تبلیغی بھائیوں کے قاتل نکلے ہیں؟ وہ داعی نہیں، وہ جنونی بھیڑیے بن چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ خبر نہیں سنی ہے تو ہم سے سن لیجئے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان تبلیغ کو تبلیغ کے طور پر نہیں لیتا، اپنی انا پرستی، خود غرضی اور اپنی جنونی حد تک کسی شخص سے محبت کرنے اور اندھی عقیدت مندی میں پڑنے کا اس کا ایسا جنون پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے محبت میں اپنے بھائیوں کا خون کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں مطلب کہ کس نے کس کو قتل کر دیا، مجھے اس سے جانا نہیں، مجھے تو بات کرنا ہے تبلیغ سے۔ تم اگر اس دھڑے سے تعلق رکھ کر کے اپنے آپ کو تبلیغ بولتے ہو، اس دھڑے سے تعلق رکھ کر کے اپنے آپ کو داعی بول رہے ہو، اور اس کے باوجود آپس میں گتم گتا ہو، تو تم دونوں دھڑوں سے تعلق رکھنے والے تبلیغی ہی نہیں ہو سکتے، تم شیطان کی نسلوں سے ہو سکتے ہو، جو تبلیغ کے آڑ میں اس طرح کی جو ہے وحشت، اس طرح کی درندگی، اس طرح کی دہشت پھیلا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بنگلہ دیش کی میں مبینہ جھڑپیں ہوئی ہیں تبلیغیوں میں دھڑوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، کون کس کو مارا نہیں لے رہا ہوں، کون کس کو مار رہا بولوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کسی کی طرفداری کر رہا ہوں، نہیں، مجھے مطلب ہے تبلیغ سے۔ تبلیغ اس وقت جو لوگ مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے ان سے آغاز نہیں ہوا ہے۔ وہ اگر اس تبلیغ کی بنیاد رکھتے تو ہم کچھ کہتے، وہ اس کے ٹھیکیدار ہی نہیں ہے تو کیوں ہم اس دھڑے کی اس دھڑے کی بات کریں؟ تبلیغ کی بنیاد رکھنے والوں نے کبھی دھڑوں کی بنیاد نہیں رکھی، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، اسی کے مطابق عمل کرنا۔ ان کو نہ کرسیوں سے کوئی لینا دینا تھا، ان کو نہ عہدوں سے کوئی لینا دینا تھا، ان کو نہ علاقوں سے کوئی لینا دینا تھا، نہ ان کو سمندروں کی تہوں میں جانے سے ڈر تھا، نہ آسمان کی بلندی اور فضاؤں کی بلندیوں میں اڑنے سے کوئی ڈر تھا۔ ان کو تو مطلب یہ تھا کہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والا ہو، آسمان کی فضائی کی اونچائی میں رہنے والا ہو، یا جنگل میں رہنے والا کوئی بھی ہو، اس شخص تک ایمان کی بات پہنچے، یہ فکر تھی۔ میں لے کر کے کیا کروں کہ 2 دھڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ دھڑا اگر حملہ کرتا ہے، وہ دھڑا حملہ کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تبلیغی بولتی کیوں اپنے نام کا ٹیگ لگا کر کے پورے مسلمانوں کے طبقے کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ چاہے بنگلہ دیش میں پیش آئے، چاہے بھارت میں پیش آئے، بھارت میں اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں، بنگلہ دیش میں بار بار پیش آتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے حالات تو اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تو تبلیغ کے نام پر گنڈا گردی چل رہی ہے۔ کون دھڑا کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ آپ اپنے اوپر تبلیغ کا ٹیگ لگائے ہیں کہ نہیں لگائے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تبلیغ کا ٹیگ لگائے ہیں تو کوئی بھی ایمان کی دعوت دے وہ تو تبلیغی ہے، اور تبلیغی ہے تو آپ کا بھائی ہے، اور اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں، پھر کس بات کے آپ تبلیغی ہیں؟ سال 2006 میں مولانا محمد یوسف صاحب نے الشریعہ نامی ایک ماہنامے کے لیے مضمون لکھا تھا، جس کا عنوان تھا دین کی جامعیت اور ہمارا عمومی مذہبی رویہ۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی بہترین انداز میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تبلیغی بھائی سنیں۔ بڑے لوگ تو سنتے نہیں ہیں، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے گا، میرے اور آپ کی بات کریں، جو 3 دن چلا 4 مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا، بڑے لوگوں سے بات آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ان لوگوں سے سننے کی اگر عادت ان میں ہوتی تو آج یہ معاملہ ہی پیش نہیں آتا، کیونکہ یہ لوگ جہاں جوڑ ہوتا ہے، جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر پہلے یہ لوگ چغلخوری کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی غیبت کرتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران کی غیبت کرتے ہیں، پھر اپنا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو ان پر کون اعتبار کرے گا؟ ان کی باتوں کا، ان کی دعاؤں کا کیا اثر ہوگا؟ کیا خاک چاہے اتنی لمبی داڑھی رکھیں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے تبلیغ میں لگائی ہے؟ شیطان کو بھی یہی فخر تھا، شیطان کو اس بات کا فخر تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، لیکن یہ ایک بات نہیں مانا۔ کہا کہ سجدہ کرو۔ اب سجدہ کرو کا مطلب حکم اللہ کا تھا، کس کو کرنا ہے وہ دیکھنا نہیں ہے، اطاعت فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں مانا تو پھر وہ اس کی کیا حالت ہوئی آپ لوگ پوری تاریخ جان لیں۔ اس لیے کبھی کبھی حد سے زیادہ تبلیغ بھی آپ کو کبر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کا اندازہ آج ہو رہا ہے، اور میں صاف ڈنکی کی چوٹ پر کسی کو ڈرے بغیر اس بات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہمارے بیانات چغلخوری سے شروع ہو رہے ہیں، اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، ہماری بات ہی سنو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، دوسرے لوگوں کے اگر سنو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ مسجد اور ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کو دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوں، جو اپنا بیان اس طرح کی چغلخوری اور کسی کے غیبت سے شروع کرتا ہے، تو اس بیان کا کیا اثر ہوگا؟ بہرکیف یہ تو ایسے میں نے کہا، میں اصل بات مولانا محمد یوسف صاحب کی رکھنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ کسی ایک انسانی شعبے میں دینی جد و جہد اور محنت آپ کو زندگی کے دوسرے شعبوں سے قطعاً غافل نہ کر سکی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں مبلغ، معلم، مجاہد، قاضی، شارع، حاکم و فرما روا، سماجی کارکن، ماہر اقتصادیات، معلم اخلاق اور ماہر نفسیات کی حیثیت سے امت کی رہنمائی فرمائی۔ ایک طرف آپ
اگر آپ نے دائی کی حیثیت سے بھٹکی اور گم کردہ راہ انسانیت کو پستی اور ذلت کے گڑھے سے نکال کر ایمان اور اخلاق و کردار کی بلندیوں پر فائز کیا، تو دوسری طرف سماجی کارکن کی حیثیت سے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا۔ آپ نے محروم لوگوں کو کما کر کھلایا، مہمانوں کی مہمان نوازی کی، حق کے معاملات میں دوسروں سے بھرپور تعاون کیا، اور بہت سے غریب اور مقروض انسانوں کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اٹھائی۔ دین کے معاملے میں آپ نے ایسا معتدل رویہ پیش کیا کہ خالق کی عبادت آپ کو مخلوق کی خدمت سے بے نیاز نہ کر سکی۔ آپ نے امت کو بھی یہی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے حیات انسانی کے تمام دائروں کو اپنی محنت اور تگودو کا میدان بنایا، تو آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بدیہی طور پر آپ کی تمام تر جد و جہد محنت کا تسلسل قائم رکھنے کی ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے۔ اس صورت میں کسی ایک خاص شعبے میں ہی کام کرنے والا فرد یا جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف داعی نہیں تھے۔ اس لیے اعتدال کی راہ یہ ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تگودو کے تمام پہلوؤں کو لے کر آگے بڑھے، نہ یہ کہ انسانی زندگی کی کسی ایک شعبے سے متعلق آپ کی تعلیمات تک محدود ہو کر رہ جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جو فرد یا جماعت جس دائرے میں کام کر رہی ہے، وہ یہی گمان کیے ہوئے ہے کہ دین کا کام بس اسی کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے، اور بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر کاوشوں کو ہم اپنے اپنے دائرے میں محدود کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ دین کی خدمت چاہے جہاد کی صورت میں ہو یا دعوت و تبلیغ کی صورت میں، تصنیف و تالیف کی شکل میں جو ہزاروں کتابیں لکھ چکے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، یا تعلیم و تدریس کے رنگ میں جو مدارس میں صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر تگودو کو کسی ایک دائرے میں محصور کرنا اور خود کو ہی آپ کا وارث قرار دینا یقیناً بے اعتدالی کی راہ ہے۔ جب دین کے کسی ایک شعبے میں غلو اور بے اعتدالی آئے گی تو وہ صرف اس شعبے کے لیے نہیں بلکہ تمام شعبہ جات کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ جب بے اعتدالی کی جڑ مضبوط ہونے لگتی ہے تو یہ رویہ امت میں اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کو جنم دیتا ہے، اور دینی حلقے اس صورت میں آگے بڑھنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کو بھی خدمت دین ہی خیال کرنے لگتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ دین کی محنت کا ایک وسیع میدان ہے، دعوت و تبلیغ، اور اس میدان میں تبلیغی جماعت اصلاح و تربیت کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہی ہے مدتوں سے۔ جماعت کی محنت کے اثرات کا مشاہدہ ہر ذی شعور انسان کھلی آنکھوں سے کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کے لیل و نہار نائٹ کلبوں کے سٹیج پر لہو لعب کے محفلوں میں گزرتے تھے، آج وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے خود کو وارث انبیاء کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ جماعت کی دعوت مسجدوں اور گلی محلوں سے آگے نکل کر کرکٹ کے میدانوں اور سینماؤں تک پہنچ گئی، مختلف شعبے میں پھیل گئی، اور وہاں کے لوگوں کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ یہ جماعت کی محنت کا ایک روشن اور قابل تقلید پہلو ہے جس سے فائدہ اٹھانے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسانی کوشش اور محنت کی طرح تبلیغی تحریک بھی خامیوں اور کوتاہیوں سے مبرہ نہیں ہے، اور اس میں بے اعتدالی کے بعض ایسے پہلو پائے جاتے ہیں جن کی طرف توجہ دلانے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے تبلیغی جماعت کے رویے میں بے اعتدالی کا ایک اور پہلو بھی بے حد باعث تشویش اور قابل اصلاح ہے، اور وہ ہے خدمت دین کے دیگر شعبوں کو ناقص، کمتر اور بے فائدہ سمجھنے کا رویہ۔ تبلیغی جماعت کی جدوجہد اور تگودو خدمت دین کے مختلف اور متنوع شعبہ جات میں سے ایک ذیلی شعبہ ہے۔ دین کے کسی بھی شعبے کی اہمیت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ دیگر شعبوں کی اہمیت کم ہوتی نظر آئے یا دھندلا جائے، یقیناً بے اعتدالی پر مبنی رویہ ہے۔ علماء حق نے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، اس رویے کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے اور نہ کی جائے گی۔
اور خود تبلیغیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ بانی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے کیسا معتدل رویہ اختیار فرمایا، اس کا اظہار اس عبارت سے لگا لیں، ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا، یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دینا۔ یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد۔ رہی یہ قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ و نماز کی تعلیم و تلقین گویا ہمارے پورے نصاب کی الف با تا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی مرتبہ کتاب ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب کی، اس میں یہ تحریر ہے، پڑھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ بہت سارے پہلو ہیں، مولانا نے اس میں تفصیلاً اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس وقت جس موضوع کا آغاز میں نے وہاں سے کیا، اس موضوع کے چلتے یہ موضوع اس کے لیے جڑتا نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، تبلیغی جماعت کو لے کر کے جس طرح مولانا نے یہاں فرمایا کہ کہاں کہاں گئے، کس کس طرح سے محنتیں ہوئیں، کیا کچھ ہوا، ساری دنیا میں ہنگامہ مچا دیا، ساری دنیا میں انقلابی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن اس نیا کو ڈبونے والے اپنے ہی لوگ ہیں۔ اس کشتی کو بھی بیچ بھور میں پھنسا کر کے پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا ہے، ہر کوئی اپنی پتوار اٹھایا ہے، کشتی کو کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے۔ کھینچا تانی میں آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم خونی بن چکے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کی اندھ بھکتی میں، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ڈھر میں ہم شدت کی وہ انتہار پار کر جائیں گے کہ ایک ساتھ ایک تھالی میں کھانے والے خونی دشمن بن جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے ذمہ داران حضرات جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی جنونی داعیوں کو کنٹرول کریں۔ پتہ نہیں یہ کنٹرول کہاں ہے، دلی میں ہے یا دیگر علاقوں میں ہے یا ہمارے پڑوسی ملک میں ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بے لگام ہو چکے ہیں۔ دنیا میں ویسے بھی مارے جا رہے ہیں، اب اپنے ہی مار رہے ہیں۔ پوری دنیا کی حالت کیا ہے مسلمانوں کی، پورے امت مسلمہ کی حالت کیا ہے اس وقت؟ کوئی شہر، کوئی بستی آپ انگلی دکھا کر کے بول نہیں سکتے کہ بھائی یہاں پر مسلمان خوش ہے۔ جہاں خوش ہے وہاں عیاشیوں میں ملوث ہے، جہاں ایمان ہے وہاں پر حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت آزمائش چل رہی ہے ان پر۔ ایسے میں ہم لوگ تو صحیح میں غلط، میں صحیح تو غلط، تلوار اٹھایا مار دیا، میرا مولوی برابر تیرا مولوی غلط، تیرے مولانا اچھے میرے مولانا غلط۔ یہ ایک جماعت بچی ہوئی تھی جو اتحاد کا مظاہرہ کر رہی تھی، وہ بھی ایسی بکھر گئی کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہونے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تبلیغ کا ٹیگ لگانا ایک گناہ کبیرہ میں جو فتویٰ دے دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کبھی تبلیغی یا اس طرح کا ٹیگ نہ دیا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، تنقیدی تبصرے کرنے بیٹھیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہمارے تبلیغی حضرات مجھ پہ غصہ بھی کریں گے، اور بہت سارے لوگ کمنٹس میں گالیاں بھی دیں گے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ گالیاں کھا کھا کے تو 13 لاکھ ہو گئے، مزید گالیاں دیں گے تو اور کچھ بڑھیں گے۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں
سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،